نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير بسم الله الرحمن الرحيم فصل این ہم آ کے گفتہ شد بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل بود چو خائی کے نفی جہد بلم بنا کنی لم در اولی فعل مضارع در آر وہیں را نفی جہد بلم گویند ولم در فعل مضارع در پنج محل جزم کنت اگر در آخر او حرف علت نباشد و اگر باشد ساقط گرداند چون لم یدعو ولم یرمی ولم یخشا۔ امید کرتا ہوں آپ محترمہ جو بھی پیغام عظمت رضا میں سبق کو پڑھ رہے ہیں بخیر و عافیت ہیں۔ مولا کریم کی بارگاہ میں گنہگار دعا کرتا ہے رب کریم اپنے حبیب کریم کے صدقے آپ کو سلامت رکھے، آپ کو اعلیٰ ترین کا ذہن عطا فرمائے، قوت حافظہ میں اضافہ فرمائے، مزید علم نافع عطا فرمائے، آپ کے صدقے مجھ حقیر کو بھی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کے سبق میں ہم نفی جہد بلم بنانے کا طریقہ بتانے والے ہیں، بغور سماعت کیجیے اور یہ بنیادی کتاب ہے، اسی لیے رٹ کر کے اچھے سے یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا تاکہ آگے کی منزل آسان ہو، آگے کی کتابیں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئیں۔ جس عبارت کو میں نے پڑھا اس کا ترجمہ دیکھیے، مفہوم دیکھیے۔ فصل یہ تمام جو کہ کہی گئی نفی تاکید بلند در فعل مستقبل کی بحث تھی، کیا کہ یہ تمام جو کہ کہی گئی بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل تھی، جب تو چاہے کہ نفی جہد بلم بنائے لم فعل مضارع کے شروع میں تو لا اور اس کو نفی جہد بلم کہتے ہیں۔ لم کے اوپر حاشیہ نمبر 1 لگا ہے اور یہاں حاشیہ نمبر 2 لگا ہے۔ حاشیہ نمبر 1 اور 2 میں کیا لکھا ہے؟ اردو حاشیہ ہے، اس لیے آپ کو دکھا دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، ہم چاہتے ہیں آپ کو مکمل فائدہ حاصل ہو۔ لفظ لم کو فعل پر اور مضارع پر داخل کرنے کی یہ وجہ ہے، یعنی لم کو فعل پر اور وہ بھی فعل ماضی پر نہیں مضارع پر داخل کرتے ہیں، ایسا کیوں؟ سوال ہوتا ہے لم کو فعل مضارع پر کیوں داخل کرتے ہیں، فعل ماضی پر نہیں کرتے ہیں؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بتاتے ہیں کہ لم زمانے مستقبل کو ماضی منفی کی طرف بدل دیتا ہے۔ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہوں گے، لم مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، تو کہتے ہیں لم فعل مضارع پر داخل کرنے کی یہ وجہ ہے کہ لم زمانہ مستقبل کو ماضی منفی کی طرف بدل دیتا ہے، زمانہ فعل میں ہوتا ہے اسم میں نہیں، اور استقبال مضارع میں ہوتا ہے ماضی میں نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لم ماضی پر داخل نہیں ہوتا، یعنی سوال ہوتا ہے لم فعل مضارع ہی پر کیوں داخل ہوتا ہے، فعل پر کیوں ہوتا ہے، وہ بھی مضارع پر کیوں؟ تو جواب دیا کہ لم زمانے مستقبل کو ماضی منفی کی طرف بدلتا ہے، زمانہ فعل میں ہوتا ہے اسم میں نہیں، اسی لیے لم اسم میں نہیں ہوتا ہے فعل میں ہوتا ہے۔ اب مضارع ہی میں کیوں؟ کیونکہ یہ استقبال کو منفی ماضی منفی کے معنی میں کرتا ہے اور استقبال مضارع میں ہوتا ہے ماضی میں نہیں، اسی وجہ سے لم فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں سمجھ میں آ گیا۔ حاشیہ نمبر 2 دیکھیے، جہد کا معنی دانستہ طور پر انکار کرنا۔ جہد کا معنی دانستہ طور پر جان بوجھ کر انکار کرنا۔ اب یہ ماضی منفی جہد کیوں کہلاتا ہے؟ ماضی متحقق الوقوع ہوتی ہے، یعنی ماضی میں
کام واقع ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے معنی میں گویا دانستہ انکار پایا جاتا ہے، جان بوجھ کر انکار ہو جا رہا ہے، اس لیے اس کو جحد کہتے ہیں، یعنی نفی جحد۔ بلم اس کو کیوں بولتے ہیں؟ تو جحد کا معنی جان بوجھ کر انکار کرنا، چونکہ ماضی متحقق الوقوع ہوتی ہے، ماضی میں کام ہو چکا ہوتا ہے، اب اسی میں گویا کہ جان بوجھ کر انکار کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کو جحد کہتے ہیں۔ دونوں معنی سمجھ میں آ گیا؟ آگے بڑھیے، کہتے ہیں کہ در فعل مضارع و لم، در فعل مضارع در پنج محل جزم کند، اور لم مضارع میں 5 جگہ جزم کرتا ہے، لم مضارع میں 5 جگہ جزم کرتا ہے، اگر اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، اور اگر ہو تو گرا دیتا ہے۔ جی، حرف علت کسے کہتے ہیں؟ حرف علت کو حرف علت کیوں کہتے ہیں؟ حرف علت آخر میں ہو تو کیوں گر جاتا ہے؟ سارے وجوہات آپ کو میں حاشیہ میں دکھا دوں۔ حاشیہ نمبر 3 دیکھیے، آخر میں حرف علت ہو تو لم اسے گرائے گا، اس لیے کہ اگر حرف علت نہ گرے تو لم کا عمل ظاہر نہیں ہوگا، کیونکہ معتل میں رفعی حالت میں پہلے ہی اعراب تقدیری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آخر میں حرف علت ہو گر جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ لم فعل مضارع کو جزم کرتا ہے نا، اور اسی جزم کی جگہ میں حرف علت ہوتے ہیں، تو جب وہ حرکت کو گرا دیتا ہے تو حرف جو فرع ہے اس کو بھی گرا دے گا۔ یاد رکھیے گا، ایک ہے اعراب بالحرکت اور ایک ہے اعراب بالحروف، تو لم اعراب بالحرکت کو گرا دیتا ہے، یعنی اس کو جزم کر دیتا ہے، تو حرف علت جو حرکت کی فرع ہے اس کو بھی یہ گرا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری کہتے ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ حروف علت اشباع حرکت سے ظاہر ہوتے ہیں، جبکہ لم حرکت کو گراتا ہے تو حرکت سے ظاہر ہونے والے حروف کو بھی گرائے گا، جس کو میں نے بتایا اعراب بالحرکت اعراب بالحروف۔ اعراب بالحرکت زبر زیر پیش کو یہ لم گرا دیتا ہے، تو زبر زیر پیش کے مقابل میں جو الف واو یا ہے تو وہ بھی گر جائے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 ہے، علت کا معنی بیماری ہے، یہ الفاظ بیمار کے منہ سے سرزد ہوتے ہیں، یا جس طرح بیمار کی حالت بدلتی رہتی ہے یہ بھی بدلتے رہتے ہیں، یا بیمار کی طرح کمزور ہوتے ہیں، اس لیے ان کو علت کہتے ہیں۔ علت کا معنی بیماری ہے، بیمار آدمی یہ الفاظ الف واو جو ہے او وغیرہ استعمال کرتے ہیں، یا یہ کہ جس طرح بیمار کی حالت بدلتی رہے، ابھی کوئی زیادہ بخار آ گیا، ابھی کم ہو گیا، ابھی زیادہ گرم، ابھی کم ہے نا، تو اسی طرح حروف علت بھی بدلتے رہتے ہیں، یا یہ کہ حرف بیمار جس طرح کمزور ہو جاتے ہیں، حروف علت بھی کمزور ہیں، اسی لیے اس کو علت کہا جاتا ہے۔ سمجھ شریف میں بات آ گئی؟ اچھا، لم فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کیوں کرتا ہے؟ اس کا جواب فائدہ میں دیا، لم فعل مضارع کو اس لیے ماضی منفی کے معنی میں کرتا ہے، اس کو ان شرطیہ سے مشابہت حاصل ہے، دونوں فعل مضارع کو جزم کرتے ہیں، ان شرطیہ بھی اور لم بھی۔ ان شرطیہ ماضی کو مستقبل کے معنی میں کرتا ہے، اس لیے لم مضارع کو ماضی کے معنی میں کرتا ہے، اس لیے کہ ایک دوسرے کی ضد ہونا بھی ایک قسم کی مشابہت ہے، سمجھے؟ ان شرطیہ بھی فعل مضارع کو جزم کرتا ہے، حروف جازمہ 5 ہے نا، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ فعل مضارع کو جزم کرتا ہے، لم بھی فعل مضارع کو جزم کرتا ہے، ان فعل مضارع کو مستقبل کے معنی میں کرتا ہے نا، ان شرطیہ ماضی کو مستقبل کے معنی میں کرتا ہے، ان تزری بزری، تو لم فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، ایک دوسرے کی ضد ہونا یہ بھی مشابہت کی ایک قسم ہے، اسی لیے یہ لم فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، ٹھیک۔ لم فعل مضارع میں 5 جگہ میں جزم کرتا ہے، جن 5 جگہوں میں لن فعل مضارع کو نصب کرتا ہے، انہی 5 جگہوں میں لم فعل مضارع کو جزم کرتا ہے، اور اس کے آخر سے حرف علت نہ ہو تو
اگر ہو تو گرا دیتا ہے. جیسے لم یدعو، دراصل یدعو وہ بود، اصل میں کیا تھا؟ یدعو وہ تھا، لم کی وجہ سے واو گر گیا. لم یرمی، یرمی تاخیر میں یا حرف علت، لم کی وجہ سے گر گیا. لم یخشا، لم یخشیا تھا، آخر میں حرف علت گر گیا. لم یخشا اگر پڑھیں گے تو الف حرف علت گر گیا. وہ حروف علت سیاس اور حروف علت 4 ہیں، واو الف یا، کہ اس کا مجموعہ وائے ہوگا. وائے میں دیکھیے واو الف یا. وہاں 5 محل ایس، 5 جگہ جو جزم کرتا ہے وہ 5 جگہ یہ ہیں: واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، 2 کلمہ حکایت نفس متکلم. ٹھیک ہے، واحد مذکر غائب سے جزم کرتا ہے، واحد مؤنث غائب میں جزم کرتا ہے، واحد مذکر حاضر میں، اور واحد متکلم میں جمع متکلم میں. وہ در ہفت محل نون اعرابی را ساقط گردان، اور 7 جگہ نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر غائب اور حاضر، اور 1 واحد مؤنث حاضر. ابھی آپ گردان پڑھیں گے، صیغوں میں غور کریں گے تو ان 7 جگہوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. وہ در 2 محل در لفظ ہیچ عمل نہ کنت، اور 2 جگہ میں لفظ میں کوئی عمل نہیں کرتا ہے. وہاں 2 محل ایس، اور وہ 2 محل یہ ہے، 2 جگہ یہ ہے، جمع مؤنث غائب اور حاضر. کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس سے پہلے والے سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں. یہ دونوں جمع کا نون جو ہے، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یہ 2 نون اعرابی نہیں ہے بلکہ نون ضمیر ہے، اور ضمیر مبنی ہوتے ہیں، وہ گھلتے نہیں ہیں، گرتے نہیں ہیں، اسی لیے وہاں پہ کچھ تبدیلی نہیں آتی ہے. وہ در ہما کلمات عمل در معنی کنت، اور تمام کلمات میں عمل معنی میں کرتے ہیں، یعنی صیغہ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. آپ سے اگر سوال ہو لم کا لفظی عمل اور معنوی عمل کیا ہے، تو آپ کہیں گے لم 5 جگہ جزم کرتا ہے، 7 جگہ نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، 2 جگہ کچھ عمل نہیں کرتا. وہ 5 جگہ 7 جگہ اور 2 جگہ آپ یاد کر لیجئے، اس کو آپ بتا دیجئے گا. یہ لم کا لفظی عمل ہوا. معنوی عمل فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. یہ ہوا معنوی عمل. لن کا لفظی عمل معنوی عمل، اس سے پہلے والے سبق میں پڑھ چکے ہیں. اس میں لم کا لفظی اور معنوی عمل. لن اور لم میں فرق کیا ہے، اسی سے آپ ظاہر کر لیجئے. لن 5 جگہ نصب کرتا ہے، 7 جگہ نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، 2 جگہ کچھ عمل نہیں کرتا، یہ لن کا لفظی عمل ہے. اور لم 5 جگہ جزم کرتا ہے، 7 جگہ نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، 2 جگہ کچھ عمل نہیں کرتا، یہ لم کا لفظی عمل ہے. لن کا معنوی عمل فعل مضارع کو مستقبل منفی کے معنی میں خاص کر دیتا ہے. لم کا معنوی عمل یہ مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. گردان دیکھیے. بحث نفی جہت بلم در فعل مستقبل معروف. لم يفعل، لم يفعلا، لم يفعلوا، لم تفعل، لم تفعلا، لم يفعلنا، لم تفعل، لم تفعلا، لم تفعلوا، لم تفعلی، لم تفعلا، لم تفعلنا، لم افعل، لم نفعل. یہ ہے ترجمہ. کس طرح کریں گے آپ؟ لم يفعل نہیں کیا، جو ما فعلا کا ترجمہ آپ نے کیا، نہیں کیا، وہی ترجمہ لم يفعل کا. نہیں کیا وہ ایک مرد زمانہ گزشتہ میں صیغہ واحد مذکر غائب. بحث نفی جہت بلم در فعل مستقبل معروف. لم يفعلا نہیں کی وہ 2 مرد زمانہ گزشتہ میں صیغہ تثنیہ مذکر غائب. بحث نفی جہت بلم در فعل مستقبل معروف. لم يفعلوا نہیں کی وہ سب مرد زمانہ گزشتہ میں صیغہ جمع مذکر غائب. بحث نفی جہت بلم در فعل مستقبل معروف. اسی طرح آپ پورے کا ترجمہ کر لیں گے انشاءاللہ. بتا دوں، چلیے بتا دیتا ہوں. لم تفعل نہیں کی وہ ایک عورت زمانہ گزشتہ میں صیغہ واحد مؤنث غائب. بحث نفی جہت بلند در فعل مستقبل معروف. لم تفعلا نہیں کی وہ 2 عورتیں زمانہ گزشتہ میں صیغہ تثنیہ مؤنث غائب. بحث نفی جہت بلند در فعل مستقبل معروف. لم يفعلا نہیں کی وہ سب عورتیں زمانہ گزشتہ میں صیغہ جمع مؤنث غائب. بحث نفی جہت بلند در فعل مستقبل معروف. لم تفعل نہیں کیا تم ایک مرد نے، تو ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں صیغہ واحد مذکر حاضر. بحث نفی جہت بلند در فعل مستقبل معروف. لم تفعلا نہیں کیے تم 2 مرد زمانہ گزشتہ میں صیغہ تثنیہ مذکر حاضر. بحث نفی جہت بلند در فعل مستقبل معروف. لم تفعلوا نہیں کیے تم سب مرد زمانہ گزشتہ میں صیغہ جمع مذکر حاضر. بحث نفی جہت بلند در فعل مستقبل معروف. لم تفعلی نہیں کی تو ایک عورت زمانہ گزشتہ میں صیغہ واحد مؤنث حاضر. بحث نفی جہت بلند در فعل مستقبل معروف. لم تفعلا نہیں کیے تم 2 عورتیں زمانہ گزشتہ میں صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر. بحث
نفی جہل بلند اور فعل مستقبل معروف لم تفعلا نہیں کیے تم سب عورتیں زمانہ گزشتہ میں صیغہ جمع مؤنث حاضر بحث نفی جہل بلند اور فعل مستقبل معروف لم افعل نہیں کیا میں ایک مرد نہیں کی میں ایک عورت زمانہ گزشتہ میں صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم بحث نفی جہل بلند اور فعل مستقبل معروف لم نفعل نہیں کیا ہم سب مرد زمانہ گزشتہ میں صیغہ تثنیہ و جمع نہیں کی ہم دو مرد یا ہم دو عورت نہیں کی ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں زمانہ گزشتہ میں صیغہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم بحث نفی جعل بلند اور فعل مستقبل معروف نفی جعل بلند اور فعل مستقبل مجهول لم يفعل لم يفعل لم يفعل لم تفعل لم تفعل لم يفعل لم تفعل لم تفعل لم تفعل لم تفعلی لم تفعل لم تفعل لم افعل لم نفعل لم يفعل نہیں کیا گیا وہ ایک مرد زمانہ گزشتہ میں صیغہ واحد مذکر غائب بحث نفی جعل بلند اور فعل مستقبل معروف مجهول لم يفعل نہیں کیے گئے وہ دو مرد زمانہ گزشتہ میں صیغہ تثنیہ مذکر غائب بحث نفی جعل بلند اور فعل مستقبل مجهول لم يفعلوا نہیں کیے گئے وہ سب مرد زمانہ گزشتہ میں صیغہ جمع مذکر غائب بحث نفی جعل بلند اور فعل مستقبل مجهول لم تفعل نہیں کی گئی وہ ایک عورت زمانہ گزشتہ میں صیغہ واحد مؤنث غائب بحث نفی جعل بلند اور فعل مستقبل مجهول لم تفعلا نہیں کیے گئے وہ دو عورتیں زمانہ گزشتہ میں صیغہ تثنیہ مؤنث غائب بعث نفی جہل بلند اور فعل مستقبل مجهول لم يفعلنا نہیں کی گئی وہ سب عورتیں زمانہ گزشتہ میں صیغہ جمع مؤنث غائب بعث نفی جہل بلند اور فعل مستقبل مجهول لم تفعل نہیں کیا گیا تو ایک مرد زمانہ گزشتہ میں صیغہ واحد مذکر حاضر بعث نفی جہل بلند اور فعل مستقبل مجهول لم تفعلا نہیں کیے گئے تم دو مرد زمانہ گزشتہ میں صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر مذکر حاضر بعث نفی جہل بلند اور فعل مستقبل مجهول لم تفعلوا نہیں کیے گئے تم سب مرد زمانہ گزشتہ میں صیغہ جمع مذکر غائب بعث نفی جہل بلند اور فعل مستقبل مجهول لم تفعلی نہیں کی گئی تو ایک عورت زمانہ گزشتہ میں صیغہ واحد مؤنث حاضر بعث نفی جہل بلند اور فعل مستقبل مجهول لم تفعلا نہیں کیے گئے تم سب مرد تم دو مرد زمانہ گزشتہ میں لم تفعلا نہیں کی گئی تم دو عورتیں زمانہ گزشتہ میں صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر بعث نفی جہل بلند اور فعل مستقبل مجهول لم تفعلوا لم تفعلنا نہیں کی گئی تم سب عورتیں زمانہ گزشتہ میں صیغہ جمع مؤنث حاضر بحث نفی جہل بلند اور فعل مستقبل مجهول لم افعل نہیں کیا گیا میں ایک مرد یا نہیں کی گئی میں ایک عورت زمانہ گزشتہ میں صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم بحث نفی جہل بلند اور فعل مستقبل مجهول لم نفعل نہیں کیے گئے ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں زمانہ گزشتہ میں صیغہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم بحث نفی جہل بلند اور فعل مستقبل مجهول پورا سبق اچھے سے یاد کر لیجئے گا کہیں کچھ سمجھ میں نہ آئے کوئی معنی سمجھ میں نہ آئے کوئی کمی ہو تو انسان سے کمی ہو ہی سکتی ہے غلطی ہو ہی سکتی ہے آپ کمنٹ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا دعائے خیر میں یاد اللہ حافظ خدا حافظ